السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہو۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ملک کے اندر سے بڑا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ وقف بل کے تعلق سے چل رہا ہے، اور ہر ایک کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اس تعلق سے کئی باتیں ہیں جو کہنی ہے اور جو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ کہ ہم شکر گزار ہیں ان تمام تر افراد کے، یا جو کہہ لیجیے کہ اپوزیشن کے، اور اپوزیشن کے تمام افراد کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے اس معاملے کو، جو مذہب سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اس کی حساسیت کو سمجھا اور بھرپور طریقے سے مسلمانوں کی تائید کی، مسلمانوں کی حمایت کی، اور حکومت کے مقابلے میں اس بل کی مخالفت، یہاں تک کہ وہ دیر رات تک جمے رہے۔ اور ان کی جمنے کا فائدہ یہ ہوا کہ صرف حکومت 16 ووٹوں سے یہ بل پاس کرا پائی تھی، صرف 16 ووٹوں سے۔ تو یہ خوش آئند بات ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ، یعنی کہ ایک بڑا طبقہ، وہ مسلمانوں کے احساس کو سمجھتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے، وہ سب کے سب قابل مبارکباد۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان کی ایک دوسری بڑی پارٹی کانگریس، اس کے بعد اس کے ساتھ جو پارٹیاں ملی ہوئی ہیں سماج وادی وغیرہ، خاص طور سے کانگریس ہر اس بل میں مسلمانوں کی موافق نظر آئی ہے اور اس کی حمایت کرتی ہوئی نظر آئی ہے جس کا تعلق مسلمانوں کے مذہب سے تھا، چاہے وہ طلاق ثلاث کے تعلق سے ہو یا کسی اور تعلق سے ہو، یہاں تک کہ یہ وقف بل کے تعلق سے مسلمانوں نے ایک مضبوط حمایت کی ہے مسلمانوں کی، کانگریس نے ایک مضبوط حمایت کی ہے مسلمانوں کی۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے مدعی القوم جو ہماری آواز کو اٹھا رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بل دیر رات سنسد بھون میں، لوک سبھا میں پاس ہو گیا اور 16 ووٹوں سے یہ بل پاس ہو گیا۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد کیا ابھی کوئی پرکریا باقی ہے؟ تو ابھی اس میں پرکریائیں ہیں۔ ابھی یہ بل جو ہے راجیہ سبھا میں جائے گا، وہاں پاس ہوگا، پھر اس کے بعد راشٹرپتی کی مہر لگے گی، اس کے بعد یہ قانونی شکل اختیار کرے گا۔ امید ہے ہو سکتا ہے راجیہ سبھا میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذہن بدل دے اور وہ اس کے مخالف ہو جائیں، حکومت کی اس منشا کے، اس قانون لانے کے، تو وہی مسترد ہو جائے، یا اللہ جس کے ذہن میں جو بات ڈال دے۔ بہرحال اگر ایسا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی قانونی شکل بنے گی، ابھی اس کی کوئی قانونی شکل نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ، اس وقت سوشل میڈیا پر بحثیں چھڑی ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہنگامے ہو رہے ہیں، ہنگامہ آ رہی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مخالف ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہے۔ تو من حیث القوم یہ بل اس وقت، اس میں جو بھی سنشودھن ہو رہا ہے، جو بھی ترامیم ہو رہی ہے، وہ ترامیم جو سامنے آئی ہے کہ یہ ترمیم کی جا رہی ہے، یہ ترمیم مسلمانوں کے موافق بالکل نہیں، یہ ترمیم مسلمانوں کے خلاف ہے۔ یعنی اب تک جس انداز پر وقف بورڈ چلا کرتا تھا، اس انداز پر اب یہ وقف بورڈ نہیں رہے گا۔ حکومت کی کئی راستوں سے اس کے اندر اس قدر دخل اندازی ہو جائے گی کہ شاید اب وہ زمینیں جو برسہ برس وقف بورڈ کے پاس رہی ہیں، شاید وہ اب وہ وقف بورڈ کے پاس نہ رہے۔ تو حکومت باضابطہ قانون بنا کر یہ کہہ لیجیے کہ ان زمینوں پر قبضہ کرنے جا رہی ہے، تو ابھی بھیجا نہ ہوگا، غلط نہ ہوگا۔ رہی یہ بات کہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کی حمایت میں ہے، مسلمانوں کی فیور میں ہے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا، تو اس حکومت کی باتوں کا کیا اعتبار جس کا وزیر دوپہر کے وقت میں یہ کہہ رہا ہو کہ اس میں غیر مسلم بھی رہے گا، اور شام کو اس حکومت کا گرہ منتری یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا، صرف مسلمان ہی رہیں گے۔ تو صبح شام میں سنسد جیسی جگہ میں، یہ دونوں بیان ریکارڈڈ ہے، صبح شام میں سنسد جیسی جگہ میں جہاں پر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جہاں قانون بنتے ہیں، ملک کی عوام کی نمائندگی ہوتی ہے، اس جگہ پر ہی صبح شام میں اتنا فرق ہوتا ہے صرف الفاظوں میں، تو پھر آگے کی بات کا کیا اعتبار؟ تو اس لیے ہم پوری طرح سے جو بل لایا گیا ہے اور جو پاس کرائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی بالکل یہ مخالفت کرتے ہیں، اور لیکن ساتھ میں اپنی عوام سے یہ کہتے ہیں کہ آگے کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اپنے اکابرین پر اعتماد رکھیے، اپنی مسلم لیڈرشپ پر اعتماد رکھیے،
وہ اس کے سلسلے میں ٹھوس قدم اٹھائے گی، قانونی قدم اٹھائے گی، اور امید ہے کہ ہمیں اس وقت جیت ہو۔